بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک بڑی خبر گلے پڑ گئی ہے اور پائن نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آفتاب اقبال صاحب جو کہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ شاید کینیڈا میں وہ کہیں بیٹھے ہیں یا دبئی میں بیٹھے ہیں، مجھے ان کا اس وقت یعنی حال مقیم جہاں پہ ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن باہر وہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بند ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے لمٹس کراس کی تھی اور اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا ہے۔ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ آفتاب اقبال اس طریقے سے ایک یعنی عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید آفتاب اقبال جو ہے وہ اپنی جو زبان درازی ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے، یا وہ بتا رہا ہے کہ جناب اسی مطلب کاتو بار ہو گئے ساں، اپنے آپ کو اپنی ہی مذمت کر رہا ہے اپنی زبان سے، اور اس بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس کا شو صحیح بند کیا گیا، تو وہ ایسا نہیں کر رہا۔ ایکچولی آفتاب اقبال جو ہے وہ بہت کاریگر بال ہے۔ کاریگر بال جو ہوتے ہیں یعنی فنکار جو ہوتے ہیں نا، باقاعدہ فنکار آدمی ہیں، وہ اس طریقے سے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اسے شو بند کرا دیجئے، اس کا عمل دخل ہے۔ یہ اس جو اس کا کلپ ہے ایک جو ایک وائرل ہوا ہے، اس میں وہ ایکچولی یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا بھر کو۔ دیکھیں دنیا کا ایشو کیا ہے، جو فرسٹ ورلڈ ہے جس کو اب امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ جو ممالک ہیں، یہاں پر معاملہ یہ ہے آپ کسی کو جو مرضی کہتے رہے، زبان سے آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی آپ کو آپ کے خلاف کیس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی آپ فزیکلی لمٹس کراس کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں دست اندازی جرم، ہاں جی، دفعہ دست اندازی شروع ہو جائے گی پائنوں تھے۔ اب وہ لوگ، وہ دنیا جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 ہمیں کس کس بات سے روکتا ہے، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انہیں نہ سمجھے، وہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اپنے حساب سے ایک آئین بنایا ہوا ہے، ہمیں اس آئین کے تحت رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آفتاب اقبال جو ہے وہ یعنی میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا کاریگر بچہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے لمریٹا اسکوٹر کے اوپر پھرتے دیکھا سر، ٹھیک ہے؟ میں اس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں کوئی جرنلزم میں نہیں تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں وہ، لیکن لمریٹا اسکوٹر کے اوپر پریس ریلیز بانٹا کرتے تھے۔ اب اس بات کو میں جانے دیتا ہوں کہ وہ کس کی بانٹتے تھے، سیاستدان نہیں تھے بہرحال وہ، اور بڑے معتبر نام تھا، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے انہوں نے شروع کی اپنی محنت، اور ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آفتاب اقبال ایک باقاعدہ کمپیٹنٹ آدمی ہے۔ دیکھیں نا جنہوں نے شو لاتا پڑھ کے ٹی وی ہوتے، گھر کا اسٹیج ڈرامہ لاتا پڑھ کے، یہ اس کی ذہانت تھی نا، اس نے کنسیو کیا اس آئیڈیا کو کہ یہ اسٹیج جو ہے ایتھو فنکار پڑھو، وچ شاعری پا دیو، وچ جناب تھوڑا کلچر کا ٹچ پا دیو، ایک ادھا گانا پا دیو، اور جو ہے اپنا تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ بھی دیں چیزوں کو، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت وہ ایک بنایا شو، اور وہ وکیا توڑا تڑ وکیا، بڑے روپیے کمائے انہوں نے۔ آفتاب اقبال یہ بات تو بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بند ہوا تھا۔ وہ اے بھی دس دینے سی یار کہ تو شروع بھی اسٹیبلشمنٹ دے وجہ تو یہاں سا یہ بتا دیتے نا بھائی، یہ آپ نیوز جو تھا وہ کدے پہ ہے نہ کٹیا سی، بتاؤ نا، یہ بھی بتاؤ، باہر بیٹھے ہوئے ہو کہاں سے آیا یہ سارا کچھ۔ میں دیکھیں ہر بات کے نا دو پہلو ہوتے ہیں کم از کم، ویسے تو 6 ہوتے ہیں لیکن چلے 2 پہلوؤں کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کہنے میں بند ہوا، ایسے مجھے نہیں پتا ان کے کہنے میں بند ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن آفتاب اقبال ایک کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ بتاؤ کہ شروع کن کے کہنے پہ ہوا تھا؟ آپ کو جو انے وار روپیے لگتے تھے، یہ جو آپ نیوز میں وہ آڈٹ ہیڈر رپورٹاں، میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، چلے چھوڑیں، وہ اس کا وہ جو آڈٹ ہوا تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گفتگو ہے، اس وقت گفتگو ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ سچ تھا جھوٹ تھا، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں، تو میں ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور مہربانی یہ کریں کہ پوری بات کریں۔ یا کلپ آدھا وائرل ہوا ہے،
میں نے جو دیکھا ہے مرتضی علی شاہ صاحب نے اور ایک دو اور لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہوں کہ جناب میں شروع بھی انہوں نے کہنے تھے ایسا یہ پروجیکٹ عمران کی جو باقیات ہے نا حضور، یہ وہ بار بہ کے ٹاٹا 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 لائی انہیں۔ مقصد اس کے بتانے کا صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جڑی نا پاکستان کے اندر میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، یہ وہ ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں۔ آرٹیکل 19 ہے وہ سارے پاکستانیوں کے لیے لازم ہے، پورا آئین لازم ہے، میرے پہ بھی لاگو ہے۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آئین سے بالا جا کے کچھ ہوگا اس پر احتجاج ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ جب ہوتا تھا ہم بات کرتے تھے، میں نے کی باتیں، رضی کے اوپر مقدمہ درج ہوا، ہم نے بات کی۔ عمران ریاض کو اتنا عرصہ غائب رکھا گیا یا وہ غائب رہا، اس کے گھر والے آج بھی نہیں بولے، ہم جیسے لوگ پھر بھی بولے کہ یار انسان تو ہے نا، کدھر گیا؟ لبو اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ بندہ گواچ گیا، چنگا بھلا جینا جاگدا مشہور آدمی ہے، کوئی مطلب گلی کا کوئی لونڈا لپاڑا نہیں ہے۔ حرکتیں میں سنیں جی نہیں کیتیاں لونڈے لپاڑے والوں نے، لیکن چلیں معروف آدمی تھا، ڈھونڈیں اس طرح۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھائی صاحب مطلب ہے کہ بہت ہی کاریگر ہے۔ آفتاب اقبال صاحب مینوں کاریگری جیڑی نا سمجھ آئی سے، میں جس اینگل سے سمجھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کر لوں۔ اب میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا جس پر انکار کر بیٹھے ہیں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب لاہور آئے ہیں، پنجاب ظاہر ہے ان کا گڑھ ہے، یہ بات سارے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نون لیگ والے جو دوست ہیں وہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا، چیزیں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے کچھ جو ہے نا عقل سے پیدل لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں، جو یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ پرائم منسٹر بنے گا میاں نواز شریف، ساڑیاں موجہ ہی موجہ، وہ لگیاں نے موجہ ہون لائی رکھی سونیا، وہ والی رنگ ٹون جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ الیکشن 2024 8 فروری کو جو ہوگا اتنے پائن آر ٹی ایس بایا بھی نہیں جانا، چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایسے چلیں گی۔ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، اے نہیں ہوئے گا جو 2018 چ ہوا سی۔ آپ کی فیور میں 2018 جیسے نتائج نہیں آئیں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، انہوں نے جتنے انتخابات ماضی میں کروائے ہیں، ضمنی ہوں یا بلدیاتی ہوں، سارے کے سارے انتخابات کے نتائج جو ہیں ہارنے والوں نے بھی کھلے دل سے تسلیم کی ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ او بھائی ادھر ادھر نہیں ہونے دا چیزاں، تو لہٰذا تیاری کرو، لوگوں میں جائیں، لوگوں کو ملیں، ایس چکر سے نہ رہو کہ میاں آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اس طرح کام نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے۔ چیزوں کو تھوڑا سا گراؤنڈ پہ جانے کی ضرورت ہے، جو وہ نہیں جا رہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی گراؤنڈ پہ جانے کی ضرورت ہے، تحریک انصاف بھی گراؤنڈ پہ جاوے، تو باہر آوے جڑی اپنا ٹویٹر دے سپیساں انہیں بہ گلاں کر چھڑ دینے، خلائی مخلوق والی حرکتاں کری جاندے نے۔ باہر آئیں، اپنے لوگوں میں جائیں، وہاں پہ اپنی کینڈیڈیچر کو لے کے جائیں، جو بھی ایک لیگل وے ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے الیکشن میں آنے کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہوں ہر پاسے نا کہ میاں دے نعرے وجن گے، کے پی کے والے بلا رہے جی بلوچستان گئے تو تسی اتنے بھی آؤ، اچھا جی سندھ والے کہہ رہے جی ساڈے پاس ہو، بشیر میمن صاحب ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے صدر بنایا ہے، جس کے بعد یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون وہاں پر سندھ میں جو ماڑی موٹی ٹوٹی بھجی موجود تھی وہ بھی پائے نا خراب ہو گئی پڑے، کیونکہ بشیر میمن صاحب صدر بنے ہیں، جو لوگ پہلے سے کام کر رہے تھے انہوں نے مائنڈ کیتا چیزوں، یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سندھ کا دورہ فی الحال میاں نواز شریف نہیں کر رہا، خبر یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہا، انہوں نے انکار کر دی۔ ان کا پہلے صلح کرو، معاملات کو ٹھیک کرو، تنظیمی معاملہ ٹھیک کرے اپنے، اس کے بعد پاجی میں تہاڈی کول آ جاؤں گا، دورہ کروں گا، اس سے پہلے نہیں کروں گا دورہ۔ اچھا یہ وہ وجہ ہے جو مطلب میاں صاحب نے نا کھیڈو لاتی نا پڑھ کے کہ چلو تسی یہ پہلے سیدھا کرو معاملہ۔ حالانکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جب میاں نواز شریف سندھ جائے گا یا کسی بھی جگہ پہ جائے گا، یار لاکھ اختلاف ہوئے گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مثلا اے کا بی کے ساتھ، بی کا سی کے ساتھ، سی کا اے دے نال لاکھ اختلاف ہوگا،
لیکن جب میاں نواز شریف جائے گا تو سارے اختلاف بلا کے نا میاں صاحب کے سامنے سارے حاضر ہو جائیں گے. اس بات کا مجھے پتا ہے تو میاں کو نہیں پتا, میاں کو بھی پتا ہے. میاں صاحب اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ براہ راست کلیش نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ جیسے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ براہ راست کلیش پیا میرے لوگ اللہ آ گئی تو پھر سمجھ لو کہ چیزیں رکڑیاں نہیں, اور یہاں پر موقع ملے گا ان قوتوں کو جو طاق پہ بیٹھی ہوئی ہیں اس گیپ کے اندر بڑھن دا تو او میں نہیں بڑھن دینا. یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے میاں صاحب نہیں جا رہے. خبر یہ ہے جو ایک بڑی خبر ہے اور یہ ڈان نیوز میں چھپی ہے, اور اس خبر کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ تصدیق بھی کر پا رہی ہے, تردید بھی کر پا رہی ہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ہوتا ہے دیکھتے ہیں, آتا ہے جاتا ہے, چونکہ ہے چنانچہ ہے, اس چکر سے بہی ہے. ایشو یہ ہے 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں, پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم جو ہے پرپوز کی, مسلم لیگ نون نے ظاہر پورا موڈا نال لایا اور اس کے بعد یہ ترمیم ہو گئی. یوسف رضا گیلانی صاحب صدر تھے, NFC ایوارڈ ہوا. جو صوبے ہیں ان کے اندر 57.5% جو ٹوٹل ریونیو ہے نا اس کا 57.5% جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا. وفاق کے پاس بیرونی قرضوں اور اس کے لیے باقی ماندہ رقم رہ گئی. ٹھیک ہے, صوبے جو ہیں ان کے پاس صحت بھی آ گئی, امن اما بھی آ گیا, صوبوں کے پاس جو ہے بہت سارے جو ہے وہ معاملات صوبے تک کو آ گئے. وفاق کے پاس صرف دفاع خارجہ وہ انج دی 2-4 ایٹمیں رہ گئی ہیں, باقی سارا کچھ یعنی صوبوں کے پاس آ گئی. اس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر آپ کو ترقی نظر آئی. اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر یہ جو گورنمنٹ کا ہے جو ہیلتھ انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں پیپلز پارٹی نے, یا جو IBA قائم کیا ہے, یا کوئی تھوڑا بہت تجربہ بھی کام کیتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح KPK میں اگر وہ کام ہوا ہے تو وہ پیسے آندے رہے پائے, کام ہوا یہ نہیں ہوا پیسے آئے جی. بلوچستان میں اسی طرح. تو یہ ہوتا رہا ہے, یعنی عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہا ہے. لیکن اس کے مخالف رہی ساری, جب سے یہ ترمیم ہوئی ہے نا تب سے ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ نواز قوتیں. عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ اس کے خلاف تھا. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری منہ بھر کے 18ویں ترمیم کے خلاف بولتا تھا. یہی فواد چودھری جب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے تو منہ بھر کے 18ویں ترمیم کے حق میں بات کرتے تھے. وہ فواد چودھری جو ہے نا ان کو, یا تحریک انصاف, ان کو پتہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم عام آدمی کے فائدے میں ہے, لیکن پائن جیڑے لے آندہ سی جنہوں نے انہوں نے کہا تھی یہ بولنا ہے تو بول رہے سب. اب یہ خبر آ گئی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون منشور کا حصہ بنانے جا رہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے نا اس میں ہم تبدیلی کریں گے, بڑی واضح تبدیلی کریں گے. یہ رپورٹر کی خبر ہے. مسلم لیگ نون کی جو سیکرٹری اطلاعات ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے اس کی تصدیق بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں کی. ان کا دیکھیں ابھی تک تو منشور کمیٹی کے کسی ایجنڈے کے اوپر ایسی بات نہیں آئی ہے. جب منشور کمیٹی اپنی تجاویز دے گی پھر قائد محترم دیکھیں گے, یعنی چونکہ چنانچہ لی کہانی. معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی تردید کر دیں کہ یار ایسی کوئی گل نہیں, بالکل غلط بات ہے, یہ خبر جھوٹ ہے, مسلم لیگ نون نے خود ترامیم کی ہوئی ہیں, وہ ہم کس طرح سے اس کو انڈو کر سکتے ہیں؟ تو ڈر کیڑی گل ہے, ڈر کیڑی گل ہے بھائی نا, سمجھ گئے نا بات. ہاں ڈر اتوں دا کہ کسی کو مائنڈ نہ کر جائے. حالانکہ ان سے وہ توقع کرتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بالکل یس سر بچے ہوں گے. میاں نواز شریف کدی بھی یس سر بچہ نہیں رہا, 4 بار ہی لڑیا اسٹیبلشمنٹ کے نال. ٹھیک ہے, تو لیکن ڈر ہے کہ کسی مائنڈ نہ کر جائیں. ٹھیک ہے, پھر اگر اس بات کی تصدیق کر دے تو سرائکی علاقے سے لے کر باقی 3 صوبے ہیں جیڑی مسلم لیگ نون دا لوگاں نے حال کرنا ہے, یا پیپلز پارٹی سمیت باقی جماعتوں کو جو موقع مل جائے گا مسلم لیگ نون اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکے گی. تو یہ ایک بڑی خبر ہے جی اس وقت مسلم لیگ نون کے گلے پڑی ہوئی ہے. ویسے میرا ذاتی خیال بھی ہے اور میری انفارمیشن تھوڑی بہت ہی ہے, زیادہ نہیں ہے اس میں, لیکن زیادہ میرا اس میں خیال ہے
کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ اس نے بڑے دھکے کھا لیے یار. اب عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ 70 پلس ہیں میاں صاحب, اور انہوں نے زندگی کے بڑے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں. انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو انڈو کرنے کا اصل مطلب کیا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف جائیں گے انڈو کرنے کی طرف. بہرحال یہ اب آنے والا وقت بتائے گا, پر گلے خبر پئی اٹکی پائے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں, ایسی صورتحال کا شکار ہے مسلم نون اس وقت. بہرحال یہ ساری خبر تھی اور یہ میرے خیالات تھے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.